اچھا میں نے اس وقت چیئرمین نیب سے پوچھا تھا، ڈائریکٹ میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ پکڑتے ہیں بندہ، انویسٹیگیشن آپ لوگوں کی اتنی ویک ہوتی ہے یا پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ لیں کہ ثابت کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اس بندے کو پکڑ بھی لیتے ہیں اتنے دن کے لیے، اس کو اس کی فیملی سے بھی الگ کر دیتے ہیں، پھر ایک پریشر ہوتا ہے اس بندے کے اوپر، پھر جب وہ باہر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی تو وکٹری ہوتی ہے، وکٹری سائن بنا کے چلا گیا کہ وہ ثابت نہیں کر سکے، میں تو باہر نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا میں یہ بات آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جس کو بھی پکڑا وہ دودھ کا دھلا نہیں تھا۔ پھر میرا بس سوال وہیں پہ تھا، اس کا جواب خیر وہ مجھے نہیں دے سکے کہ پھر ثابت کیوں کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں کیا کمی تھی، مطلب کیا پھر اگر دودھ کا دھلا نہیں تھا تو ثابت نہیں ہو سکتا کچھ؟ دودھ کا دھلا نہ ہونا اور چیز ہے، لیکن وہ میرے سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا تھا۔ جی دودھ کا دھلا نہ ہونا اور چیز ہے، فرشتہ تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یا نبی پاک کی ذات جو ہے وہی اعلیٰ صفات ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، باقی انسان تو کوئی نہ کوئی غلطی گناہگار ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ کہ جو یہ جرم الج کرتے تھے وہ غلط تھا، وہ جو ہے، اور پھر چیئرمین جو ہے، چیئرمین کا جو حال انہوں نے کیا اور جس طرح سے اس کو سیدھا کیا وہ بھی جو ہے وہ سبھی کے سامنے ہے، تو پھر جب یہ ثابت نہیں کر سکے تو دوسرا یہ ہے کہ 90 دن میں ہمارے بعض دوست ہیں کہ وہ 90 دن انہوں نے جو ہے وہ حوالات کاٹی، ان سے 90 منٹ کی انہوں نے تفتیش نہیں کی۔ اچھا تفتیش ہوتی نہیں نہ بالکل پکڑ کے بس ثابت کیسے ہونا تھا کچھ؟ تو کوئی ہو تو تفتیش ہو، تو پھر کیا اعصاب کمزور کرنے کے لیے پکڑا جاتا تھا؟ بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ اچھا آگے تھوڑا چلتے ہیں، کچھ وقت کی کمی ہے۔ یہ جو جہانگیر ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب بہرحال اس سے عمران خان بھی انکار نہیں کر سکتے، بعد میں جو معاملات ہوئے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتی۔ جہانگیر ترین صاحب کو جو طیارہ تھا، جہاز تھا، اس نے بڑا کردار ادا کیا تھا عمران خان صاحب کے لیے، تو وہ طیارہ استعمال ہوتا تھا، جہاز استعمال ہوتا تھا ایک دوست کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے۔ اب وہ اپنے لیے استعمال ہو یا وہ اب خود اگر پارٹی کو بنائیں، لیڈ کریں، لوگ ان سے رابطے میں بھی ہیں، تو کنگ میکر تو وہ بہت اچھے تھے جہانگیر ترین صاحب، نہیں جہانگیر کنگ بھی ترین اچھے ثابت ہوں گے؟ نہیں، جہانگیر ترین جو ہے وہ بہت باصلاحیت آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ میں کہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنانے والے، بہت بڑے کردار، پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے والے دو ہی بندے ہیں، ایک کا نام جہانگیر ترین ہے اور دوسرے کا نام علیم خان۔ وہ اگر بندے مائنس ہو جاتے، میں اپنی لیڈرشپ سے بھی یہ کہتا رہا ہوں، اچھا کیونکہ ایک وقت میں یہ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھے، تو جہانگیر ترین صاحب بہت قریب تھے میری لیڈرشپ کے، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ علیم خان بھی ایک وقت ایسا تھا کہ وہ پی ایم ایل این میں آ سکتے تھے، اگر یہ بندے مائنس ہو جاتے تو یہ پی ٹی آئی بنتی نا، تو اب اگر وہ اس وقت جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے تو اس میں اگر وہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سکسیسفلی وہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی جہانگیر ترین جتنے اچھے کنگ میکر ثابت ہو اتنے اچھے کنگ بھی ثابت ہوں گے، بھلے کنگ وہ خود بنے یا کسی اور کو بنائیں، یہ تو پھر ان کی اپنی جو ہے وہ، اور میرا اندازہ ہے کہ اگر وہ پارٹی بنائیں گے بھی تو ہو سکتا ہے پھر بھی وہ کنگ میکر ہی رہیں۔ اچھا وہ خود لیڈ نہیں کریں گے؟ میرا خیال لیڈ نہیں، لیڈ تو کریں گے، لیکن پارٹیز میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہتا ہے۔ چلے کہ اندازے سے بتا دیں کہ پارٹی کا ہیڈ کون ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، پارٹی کا ہیڈ تو وہ خود ہی ہوں گے، وہ خود ہوں گے، لیکن کنگ میکر ہوں گے نا، آپ نے کہا کہ کنگ نہیں ہوں گے۔ نہیں، کل کو اگر ان کی پارٹی کو کوئی آفس ملتا ہے تو وہ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہی ہوں، کسی کون ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، اس میں خیر پارٹی، اب ان کی پارٹی جب بنے گی اور لوگ آئیں گے تو ان میں سے جو بہتر کافی لوگوں سے کہتے ہیں ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ایک آگے جا کے ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب اور جو نواز شریف صاحب کو کمپیریزن ابھی بھی کیا جاتا ہے، وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، لیکن بہت سے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب دو الگ لوگ ہیں، حالانکہ ایک ہی پارٹی میں ہیں۔ نواز شریف صاحب نو ڈاؤٹ سینئر ہیں، آپ لوگوں کے لیے قابل احترام ہے، شہباز شریف صاحب انہیں کے چھوٹے بھائی ہیں، تو وہ جو لنڈن سے فیصلے ہوتے ہیں اس پہ اکثر تنقید کی جاتی ہے، تو اب نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں تو آگے آپ فیوچر میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھتے ہیں فیوچر میں، یا پھر مریم کے لیے راستہ؟ دیکھیں، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی نہیں ہیں، وہ پارٹی کے کمیٹڈ ورکر ہیں، جی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور ابھی وہ وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم ہیں تو ان کو وزیر اعظم، ان کے وزیر اعظم بننے کا، ان کے پارٹی صدر بننے کا فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا، اور اس فیصلہ کو کرنے سے پہلے انہوں نے پارٹی کے ساتھ مشاورت کی اور پارٹی کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس سے باقاعدہ جو ہے وہ منظوری لی۔ اب اس بات کا فیصلہ کل کو اگر پارٹی کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو کون وزیر اعظم بنے گا، یہ فیصلہ جو ہے
وہ میاں نواز شریف کریں گے. وہ پارٹی لیڈر ہیں اور میاں شہباز شریف کی یہی خوبی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو پارٹی لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ لیا ہے اور کبھی ان کو بڑا بھائی سمجھ کے انہوں نے جو ہے وہ نہیں لیا بلکہ ان کو پارٹی لیڈر سمجھتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کی. اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا مئی 2022 میں کہ آپ چھوڑیں اقتدار کو اور آپ الیکشن میں جائیں, آپ یقین کریں کہ ہم میں سے کچھ دوست جو ان کے ساتھ گئے تھے کچھ دوستوں کو تھی رائے ادروائز, لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں, پارٹی قائد نے فیصلہ کر دیا ہے, میں نہیں اب اس فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتا. تو یہ پھر اس وقت بھی یہ اس نے 21 مئی کو 20 کو شاید تو آلموسٹ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم اقتدار چھوڑ کے الیکشن کی طرف جائیں. تو اس نے دھمکی لگا دی کہ میں 25 کو آ رہا ہوں تو میں تو آپ کو آ کے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تمہاری ایسی تیسی, اعلان کرو الیکشن ڈیٹ کا. تو وہاں سے آ کے جو ہے وہ پھر بات بگڑ گئی اور ہماری الائی پارٹیز کے جو سربراہ تھے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا کہ جی اب اس کی دھمکی کے اوپر اگر یہ کام کریں گے تو یہ تو پھر ہمیں آگے لگا لے گا, تو اس لیے آپ رک جائیں. بس پھر وہ جو رکے ہیں تو پھر آج تک رکے ہیں. اچھا, اب یہ الیکشن کا آپ نے ذکر کہتے ہو آخری 3 سے 4 منٹ ہے, تو الیکشن بہت سے لوگ کہتے ہیں اکتوبر میں ہو جائیں گے, آپ لوگ جب بجٹ پیش کریں گے بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی, آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ عوامی نمائندے ہیں, تو مہنگائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بجٹ پیش ہوگا وہ عوام دوست بجٹ ہوگا, عوام کو ریلیف دیا جائے گا. تو بجٹ ظاہری بات ہے الیکشن کیمپین کا میں کہتی ہوں پہلا سٹیپ بھی کہہ لیں کہ اچھا بجٹ ہوگا, عوام ظاہری بات ہے خوش ہوگی اور عوام مطمئن محسوس کرے گی, ووٹ بینک مضبوط ہوگا ظاہری بات ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکتوبر میں انتخابات کی طرف جا رہا ہے. نہیں بالکل لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں انتخابات اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. نہیں ان چیزوں میں کوئی اب غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. جی, بجٹ بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا اور عوام دوست ہوگا. ٹھیک ہے, ریلیف ہوگا اور ریلیف عوام کے لیے ہوگا اور الیکشن اکتوبر میں ہوں گے. اکتوبر سے مراد یہ ہے کہ اگست میں اسمبلی اپنی میعاد پوری کریں گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, پھر آگے الیکشن تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اور الیکشن کیمپین میں نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں ہے شیر جیسی کہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.